پہلے یقولو سے پہلے والی عبارت کو کیا اور یہ جو یقولو کے بعد آتا ہے اس کو مقولہ. اب آئیے اس مقولہ میں دیکھتے ہیں جملے کتنے ہیں. آمنا, 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 نون دو ہے, اصل میں ہے ایسے من پھر ہے نا, ٹھیک ہے. آمنا, یہ نون میں ادغام ہو کر کے مشدد ہو گئی. آمن ہوا آمن ہی آمنت انت آمنت انا آمنت نحن آمنا. اب یہ بتائیے جملہ اسمیہ ہے فعلیہ؟ فعلیہ. آمنا, ہم نے ایمان لایا. اب کس پر ایمان لایا؟ باللہ. دیکھیے یہ با حرف جار ہے, حرف جار, اور اللہ المجرور, جار اور مجرور دونوں مل کر کے کل ایک جملہ ایسا ہی آیا تھا. ہاں, اس کو میں نے کیا کہا تھا, یہ کیا انہوں نے پہچا پکو کیا کو کل میں نے کیا بولا تھا آپ کو, یہ جملہ کیا ہوتا ہے یہ نہیں. آمنا کل بھی آیا تھا نا, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ, اس سے پہلے آیا تھا ایک جملہ جہاں میں نے بولا تھا آپ کو کہ یہ متعلق جملہ بھی ہے لیکن یہ مفعول کی جگہ پہ ہے. گویا یہاں کہا گیا آمنا, ہم نے لایا اللہ پر. تو با جو ہے وہ اس جملے کے اندر سٹریس پیدا کرنے کے لیے آئی ہے, با زائدہ کہتے ہیں اس کو. یہاں سے آپ کو یہ بات ذہن میں آنی چاہیے کہ یہ جو حروف ہمارے ہیں, کون سے حروف, حروف الجارہ ہوں, حروف الناصبہ ہوں, یا دوسرے قسم کے حروف جو ہیں وہ کچھ معنی لے کر آتے ہیں. ہاں, ان کے اندر بلاغت میں کئی معنی ہوتے ہیں. تو یہ ہونا چاہیے تھا آمن اللہ, ہم نے اللہ پر ایمان لایا. آمنا فعل با فاعل ہے, آمن فعل ہے, نا فاعل ہے, اور اللہ مفعول ہے. با کیوں لگ گئی؟ مفعول پر با لگ گئی تاکہ اس کے اندر سٹریس پیدا ہو. عام طالب علموں کے سمجھنے کے لیے اس کو ہم کہیں گے حرف جار اور مجرور دونوں مل کر کے متعلق ہو گئے, کس کے؟ آمنا کے. لیکن یہ واقع ہوا ہے مفعول, جیسے پرسوں میں نے آپ کو بتایا. تو آمنا باللہ متعلق ہے جملہ, لیکن متعلق ہو کر کے متعلق ہے, متعلق میں بھی آگے قسمیں ہوتی ہیں, اور اسے ہم المفعول بھی دی گئی, مفعول بھی. ہم نے اللہ پر ایمان لایا, ٹھیک ہے. آمنا باللہ, ٹھیک ہے. واو حرف عطف ہے, وبالیوم الآخر. اس میں دیکھ لیجئے پہلے, الیوم موصوف ہے, اور الآخر الصفت ہے. اچھوا یہاں کن ہے الیوم الآخر, الیوم الاول, الیوم الثانی صفت موصوف کے طور پہ آیا, لیکن یہاں مجرور ہو گیا کس سے؟ با سے. اور اس پر بھی وہی با لگ گئی جو ادھر باللہ پر لگی ہے, ٹھیک ہے. آمنا باللہ و آمنا بالیوم الآخر. ہاں آئیے, چلیے یہ نوٹ بک لے لیجیے سب. اس میں آپ کو کچھ چیزیں رہ گئی ہیں کتاب نوٹ بک میں. اشرف صاحب, کچھ چیزیں لکھنا رہ گئی ہیں, اس کو دوبارہ مارنا نظر, آپ کسی کی کاپی نوٹ بک سے کمپیئر کر کے. تو کل یہاں تک ہم آ گئے قول پر. آج مقولہ کیا ہے, یعنی کہیں کیا چیز گئی, کیا کہی گئی؟ آمنا, اس کی پوری عبارت کو آمنا باللہ بالیوم الآخر, اور آگے کا بھی وہ بھی مقولہ سارے کا سارا آتا ہے, لیکن اس کے الگ الگ اپنے اپنے ارکان ہیں. آمنا, ہاں بولیے کیا ہے اصل میں؟ آمن اور نا, آمن فعل اور نا فاعل ہے, فعل ماضی ہے. آمنا یہ میں نے پہلے بتایا آپ کو باب افعال سے ہے کہ نہیں. آمنا ہم نے ایمان لایا, باللہ اصل میں تھا اللہ, آمن اللہ, ہم نے اللہ پر ایمان لایا, اللہ پر ایمان لایا. با کیوں لگی ہے؟
اس کے اندر تاکید پیدا کرنے کی، یعنی اشون پزی خدای سیما، اشون خدای سیما، اشون خدای سیما، اشون خدای سیما، اشون خدای سیما. جیسے ہم کشمیری میں کہتے ہیں اشون خدای سیمان، اور ہم اس میں سٹریس کس سے پیدا کرتے ہیں؟ سٹریس کس سے کہتے ہیں؟ جب لفظ کو دبا کے پڑھتے ہیں اشون خدای سیمان. تو عربی میں اس کے لیے کبھی من آتا ہے، حروف جارہ سے یہ کام لیتے ہیں. تو یہاں با زائدہ ہے، اور کس کے لیے آئی ہے؟ با جب زائدہ مانے اس کا کوئی مقام نہیں ہے وہاں آنے کا، لیکن آ گئی تاکہ آپ کو یہ پتہ لگے کہ اس میں ان کے کہنے میں سٹریس ہے کہ اچھا سا اون ایمان، تو سٹریس سے بات کہتے ہیں. آمنا باللہ، یا قرآن پاکس مز آسنش کام. اگر تو حاضر روزی تو آپ کو سمجھ میں آئے گا، نہ تو اگر واز بولنے ہو تیلی ان سمجھ کے. آمنا باللہ وبالیوم. دیکھیے اگر مجھے تقریر جھاڑنا ہو تو دوسرے لوگوں سے زیادہ بہتر طریقے پہ تقریر جھاڑ سکتا ہوں، لیکن میں اس سب کو، اس فلسفے کو سکپ کر کے آپ کو قرآن پاک کے ساتھ جوڑنا چاہتا ہوں، اور آپ کی فکر کو آزاد چھوڑنا چاہتا ہوں اپنی چھاپ ڈالنے سے، تاکہ آپ خود سے قرآن پاک پر مطالعہ کریں اور آپ اس کے اندر معنی نکال لیں. بات سمجھ میں آئی؟ تو یہ با جو ہے کیوں آئی؟ ضرورت نہیں تھی یہاں، جب ضرورت نہ ہو تو لے آئیں تو اسے زائدہ کہتے ہیں. اور آتی کیوں ہے زائدہ چیز، کیوں آتی ہے؟ کبھی من زائدہ آئے گی، کبھی با زائدہ آئے گی، کبھی لام زائدہ آئے گی. سمجھ میں آیا؟ تو یہ جب زائدہ آتی ہے کس کے لیے آتی ہے؟ عام طور پہ تاکید کے لیے، اور لام کہتے ہیں اس کو کہ یہ تاکید پیدا کرنے کے لیے. اس کے بغیر بھی معنی چل جاتا، لیکن آئی. اب اس کو آپ ذہن میں یاد رکھیں کہ میں اون ایمان، یہ سادہ اخ ایکسپریشن چھا، میں اون ایمان، تو اس میں سٹریس ہے، اس لیے بات داخل ہو گئی. لوگوں میں سے کہیں لوگ تھی مجھے دپان چھا اس اون ایمان، سمپل نہیں ہے اس اون ایمان، اس اون ایمان. فرق چھو باسان کہ نہ؟ وبالیوم الاخر، با یہاں بھی الیوم الاخر بے آخرت کس دۄہس پٮ۪ٹھ تہِ. سُہ اوس اکھ پیٖر صٲب گژھان مٔریٖدن، پرٛٮ۪تھ ؤری اوس گژھان، ییٚتہِ چھُ وٕنہِ تہِ رٮ۪واج، ٲسۍ نا شہرُک پیٖر اوس زیادٕ پہن گژھان گامہٕ کٮ۪ن، تِم ٲسۍ نا سیٚدۍ سادٕ آسان، پتہٕ اوس تِمن ہاوان پنٕنۍ کرتب. اکہِ ؤری گوٚو یہِ دوٚپنکھ ماہِ رمضانہ چھُ بٕتھِ پکان، مہربٲنی کٔرِتھ کٔرۍزیو اتھ اصل خدمت وۄنۍ نا دیُن اتھ منٛز نیرن. نَیہِ ؤری گوٚو پتہٕ پرٛژھنکھ، دوٚپنکھ کیٛاہ پرُس اوس ماہِ رمضان تتھ کریوا خدمت؟ اَسہِ حظ کٔر اصل خدمت. تِمو کیٛاہ کوٚر ییٚلہِ مولوی یور کُن درٛاو، پیٖر درٛاو یور کُن گرٕ واپس پٔتکِنۍ وٕچھ یِمو یِوان مٲنٛچھ، تس اوس پتہٕ سۭتۍ مٲنٛچھ کوٚٹ. یِمو دوٚپ ہے ییٚکیٛاہ چھُ ماہِ رمضان پکان، کس ووٚنُکھ؟ مٲنٛچھ ووٚنُکھ ماہِ رمضان. مٲنٛچھ کوٚٹ اوس پتھ کُن تٔمِس سۭتۍ، سُہ تہِ روٚٹُکھ دۄنوَے تہٕ کھیٚیکھ، ذبح کٔرِکھ کھیٚیکھ. دوٚپُکھ أمۍ سٕنٛز خدمت گٔے یہوے. نَیہِ ؤری پیٖر صٲبا دوٚپنکھ پرُس اوس ماہِ رمضان تتھ کریوا خدمت؟ دوٚپمَس بالکل حظ کٔرٕس خدمت. کیٛاہ کٔرٕس؟ دوٚپمَس بس حظ آو تہٕ اَسہِ کوٚر ذبح تہٕ نیوٗ بٲگرٲوِتھ کھیوٚو. ہُمۍ کیٛاہ کوٚر؟ لا حول ولا قوة الا باللہ. کٔمۍ؟ مولوی صٲب پرِ نا لا حول ولا قوة. ہُمو دوٚپہس کوتہٕ بِل تہِ حظ کھیوٚوس، کوتہٕ بِل، لا حول ولا قوة نہ کوتہٕ بِل. دوٚپمَس تتھ سۭتۍ سُہ کوتہٕ بِل اوس سُہ تہِ حظ کھیوٚو اَسہِ. سٹریس میں کوتہٕ بِل تہِ حظ کھیوٚو. وبالیوم الاخر. اور آگے جملہ جو ہے اس کو، جملے کو نتیجے کا جملہ کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الاخر. اب اللہ فرماتا ہے وما هم بمؤمنین، وما هم بمؤمنین. یہاں دیکھیے، اب دیکھیے واو تو عطف کے لیے آتا ہے، یہ تو واو کبھی عطف کے لیے آتا ہے. دیکھیے واو اس کی قسمیں ہیں، ایک ہے اس کی العطف، عام طور پہ عطف کے لیے آتا ہے. یہ حظ کہ نہ بیٹھ نندر تُہۍ چھُو نا ہٲر واز بوزنس منٛز چھُو تۄہہِ نندرٕے پیوان. مولوی صٲب ژیر حظ گوٚو، سُہ آسان دپان لرِ پھِرٕنۍ دِوان کر ترایہِ مولوی یلہٕ، انٹرسٹ نہ آسان کہیٖنۍ. ایک تو عطف کے لیے آتا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں واو اور،
ٹھیک ہے، ایک قسم کے لیے آتا ہے واو، ایک حلف کے لیے آتا ہے، الحلف قسم کے لیے آتا ہے، واللہ ورسولہ، حالانکہ ورسولہ کہنا جائز، صرف واللہ کہنا چاہیے، واللہ باللہ تعالیٰ، واو قسم کے لیے، باللہ بات قسم کے لیے، تعالیٰ تا بھی قسم کے لیے، سمجھ میں آیا؟ والعصر والضحیٰ، یہ سب کیا ہے؟ واو قسم کے لیے آئی ہے، اس کو حلف کے لیے یا قسمیہ کہتے ہیں۔ اور کبھی یہ واو آتی ہے الحال کے لیے، اسے واو حالیہ کہتے ہیں، اس کا مطلب اردو میں حالانکہ، جبکہ، اس حال میں کہ، کئی طرح سے معنی نکالا جاتا ہے۔ تو یہ واو جو ہے اکثر مفسرین نے جو علم المعانی کے ماہر ہیں انہوں نے کہا یہ واو عطف کے لیے نہیں آئی ہے، یہ حال کے لیے آئی ہے، حالانکہ، وائل ایز کے معنی میں آئی ہے۔ اور ما جو ہے یہ نافیہ ہے، واو کیا ہے؟ واو کیا ہے؟ واو کس لیے آئی؟ الحال۔ اب حالیہ کے لیے کہہ سکتے ہیں یہ النافیہ ہے۔ ما کی کتنی قسمیں ہیں عربی میں؟ بولا میں نے آپ لوگ میں سے کسی کو لیکچر دیا کہ نہیں دیا؟ نہیں دیا نا؟ ہمیں یہ ما بار بار آتی ہے آگے، کل میرا لیکچر ہوگا آپ کو ما پر، کہ عربی میں ما قرآن پاک میں کتنے معنی میں آئی ہے، ما کتنی طرح سے آتی ہے، پورا اپنا مائنڈ بنا کے آنا، اور صبح چوتھے گنتی ہند پر ہاتھ پر یاد آ سکتا، آپ مجھے یاد دلانا، نفت آپ مجھے یاد دلانا، شام کو میں وہ پاور پوائنٹ اس کا دیکھوں گا وہ ٹھیک ہے کیا ہے۔ نافیہ ہے نا، نفی کے لیے ما آتی ہے نا، پوچھنے کے لیے، سوا استفہامیہ کے لیے بھی آتی ہے نا، ما ھذا یہ کیا ہے، اور ما نفی کے لیے بھی آتی ہے، ما اسم موصول بھی آتی ہے، الذی کے معنی میں بھی آتی ہے۔ کل میں انشاءاللہ اس کو، کیونکہ آگے بار بار ما آئے گی نا، واو بھی آئے گی، تو اس کو میں ایک لیکچر میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں گا۔ تو فی الحال میں کل آپ کو ما کا بتاتا ہوں، مجھے یاد دلانا آپ شام کو، یا مجھے کوئی ایس ایم ایس کر دینا، آپ عمر صاحب مجھے ایس ایم ایس کر دینا، مگر کس بج کر رہا ہوں؟ مغرب سے پہلے، تاکہ میں مغرب کے بعد بیٹھوں۔ وما ہم بمؤمنین، اب یہ واو کیا ہے؟ حال کے لیے، ما نفی کے لیے، اور ہم مبتدا ہے، ہاں، اور یہ با جو ہے وہی زائدہ آئی ہے، الزائدہ، زائدہ، سمجھ میں ابھی بتاتا ہوں زائدہ سے کیا معنی نکلیں گے، اگر نہیں نکالیں گے آپ نے با زائدہ کا حق ادا نہیں کیا، ابھی بتاتا ہوں۔ اور اگر با کو ہٹا دیں تو کیا بنے گا یہاں؟ با کی وجہ سے مومنون سے کیا ہو گیا؟ شنگت چھوا، شنگت چھوا، اگر با نہیں ہوگی اس پر تو کیا ہوگا؟ مومنون۔ تو جب ہم یوں کہیں گے ہم مومنون، پھر تو ترکیب ہم مبتدا مومنون جمع مذکر سالم خبر، اچھا، تو یہ با جو داخل ہو گئے جس نے اس کو مجرور کر دیا، با زائدہ ہے، یہ معنی نیران چھو بالکل نہیں ہے، پھر وہی سٹریس، زبان جو ہے وہ حروف کا کھیل ہوتا ہے، جس کو وہ سمجھ میں آ گیا اس کو سمجھ میں بات آئی، آئی بات سمجھ میں؟ اب کل سے یہ والی سیٹ جو ہے یہ آپ پیچھے جائیں گے، وہ ان سے پیچھے، وہ ان سے پیچھے، اور وہ پیچھے والے جو ہے نا وہ ادھر آ جائیں گے، ان کی پہلی سیٹ ہے، 1 2 3 پھر کا چھپا کے، ہاں مسکت رو میں آزیال اور صبح انتظار پارس میں یہ کیا کرو اس رو جان سترہ مطلب آپ کو پتہ کہاں سے کٹ پر ذکر پہ، ذکر کتنے دور سے، مگر صبح روز کمال یہ ان کا تو ہے، اشرف صاحب کا تو ہے، یہ ریٹائرمنٹ کے بعد اتنے دور سے نا، اس کا بھی کمال ہے، مگر
یہ ہے کمال زوال یل غیر حاضر روزان پتہ زوال بیٚیہِ جوان ونکس ہیٚچھ تو کینٛہہ بیٛاکھ چھُ یہِ چھُ تیوٗت قٲبِل کُس مگر قٲبلیت چھَنہٕ ترٲومٕژ نیٚنٛدر چھِ اَتھ کران ڈس وتھ اتھ قٲبلیتس تو کیا ہوگا جملہ یہ واو حال کے لیے ہے ٹھیک ہے ماں کیا ہے نافی کے لیے اور ہم مومنون ہے اصل جملہ مبتدا اور خبر جملہ اسمیہ ہے کہ نہیں بعد کیوں داخل ہوگی اس پر اب کیا کریں گے ہم جو ہے وہ مبتدا ہے با جار ہے مومنین مجرور ہے جار اور مجرور دونوں مل کر کے کیا بن گئے شاباش خبر بن گیا اب ہمارا جملہ ہو گیا جملہ اسمیہ ماں کی وجہ سے شونج نافیہ جملہ اسمیہ نافیہ اور واو کی وجہ سے حال تو ہم کہیں گے یہ جملہ اسمیہ نافیہ حالیہ سمجھ میں آئی بات جملہ اس کو نا چھٹ پہ وہ واو نے اس کو حال میں لے لیا ماں نے نفی میں لے لیا لیکن اصل جملہ ہمارا یہاں ہے وہیں ساتھ قرآن پاک اس تو تلاوت کرو آپ کو لگے گا میں اپنی کتاب پڑھوں یہ ہم یہود و نصارہ کی سازشوں کے شکار ہو گئے تعاونس لگ ہمارے اندر ازمائشیں فتنے سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں فتنہ فتنہ ونان تات چیز اشکوش پہ ونان فتنہ نیایس چھنا ونان لیکن فتنہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز آئے دینی شکل اختیار کر کے کہ آپ کو امتیاز کرنا مشکل ہو جائے شاید دین کن چھو اسے فتنہ کہتے ہیں اللہم احفظنی غیر مفتون اے خدا علمی یتنی فتنہ مسکجم نہ مبتلا کے مومن کے لیے سب سے بڑا فتنہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے ایک جماعت ایک کام آ جائے اور آپ کو یہ دین جیسا لگے لیکن وہ دین نہ ہو تو کئی فتنے ہوتے ہیں آتمس ویژن ضرورت بیش آسان صحیح رہنما ضرورت ٹھیک ہے تو کون سا جملہ ہو گیا وما هم بمؤمنین اچھا ادھر دیکھیں کیا رابطہ ومن الناس من یقول بیٹا یہ چیٹنا چھن کانسی لوگ ہچ بیہما تھے کران تقریر آئے کریم اس پہ لیکن میں چاہتا ہوں کہ قرآن پاک آپ کے اندر گھر کر جائے ومن الناس لوگوں میں سے من یقول یہ کل ہم نے پڑھا یہ قول ہے اور یہ مقولہ کیا ہے مقولہ آمنا باللہ والیوم الآخر وما هم بمؤمنین یہاں تک اور مقولہ آگے بھی چلے گا دوسری آیت میں نہیں یہاں تک پورا ہو جائے گا اور آگے سے دوسرا شروع ہو جائے گا آمنا باللہ وبالیوم الآخر تو آمنا فعل ہے باللہ مفعول ہے آپ متعلق جملہ کہیں گے متعلق جملہ ہونے کے بعد مفعول ہے جملہ فعلیہ ہے اور واو عطف ہے اور الیوم الآخر دوسرا مفعول ہے آمنا باللہ وبالیوم الآخر ہے عطف سے پہلے عطف سے بعد دو مفعول اور جملہ فعلیہ ہو گیا آمنا باللہ وبالیوم الآخر اور آگے اللہ نے فرمایا حال کے لیے جملہ فرمایا وما ہم بمؤمنین حالانکہ وہ مومن نہیں ہے مومن ہیں ہی تم چھین مومن وہ با سے نکلے گا مانی تم چھین مومن حالانکہ وہ مومن ہیں ہی نہیں چھین مومن یہ دشا سا ہے ہاں بیٹے متعلق جملہ بنتے ہیں وہ لیکن آتا ہے مفعول کی جگہ پہ اس کو مفعول کہیں گے نہیں ٹیکنیکلی لیکن وہی مفعول ہے ہاں آتی ہے نہیں اس میں نا جو ہے نا وہ فاعل کی ضمیر ہے وہ مفعول کی نہیں فاعل کی ضمیر ہے نا آمنا ہم نے اگر یوں ہوگا آمناہ تب اس کے ساتھ ضمیر مفعول مل جائے گا ضمیر نسل جسے ہم کہتے ہیں گرامرس میں کوت ویٹو گرامرس میں ضمائر پڑھ رہے ہیں تو میں ضمائر پر آپ کو یہ پورا لیکن کر ہونے کے بعد میں آپ کو ضمائر پر ایک لیکچر دے دوں گا شروع میں تمہیں موقع کچھ چیزیں آپ کو بتائی تھی
لیکن کم پڑھ رہے ہو آپ کم پڑھ رہے ہو. اٹ از گوئنگ ٹو کلاس تو کم پڑھ رہے ہو. آگے آگے ہم زیادہ پڑھ سکتے ہیں اگر تو ریگولر روزو تو پتہ میں یہ دندر وننے ضرورت پرات جائے سمجھ میں. تو کل انشاءاللہ آپ کا وما ہم بمومنی آگے یخادعون کا، لیکن کل میں آپ کو یہ دے دوں گا میں روز نتیات کی، کیونکہ آگے کئی چیزیں ہیں. کل میں انشاءاللہ ماں کے اقسام جو ہیں. بیٹا آپ تینوں بیٹھو گے ادھر، کل آپ کے ساتھ 3 اور ہیں اچھی اخشی بیاہ گوئی ہے بدمس اور اگر مالس تہ سی تو دمس ایگزام کیا گو یہ دائمی ایگزام کی تیاری کرو، ابدی اور ازلی ایگزام کی تیاری کرو. بڑاک بیٹھمت پرنانے مگر تھی احساس